إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ عمل صالح کرے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ عمل سیئہ کرے گا۔ عمل صالح اور عمل سیئہ، اسی پر آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ لہذا ایک انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی عبادت اختیار کرے۔ اللہ کی عبادت پوجا اور پرستش بھی ہے، اور اس کی اطاعت اور بندگی بھی ہے۔ پوجا اور پرستش کے حوالے سے اور اطاعت اور بندگی کے حوالے سے دین اسلام میں مکمل رہنمائی اور تعلیمات موجود ہیں۔ پوجا اور پرستش میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نظر ہے، منت ہے، قربانی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، دعا ہے، استغفار ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کے ذریعے ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ دوسری قسم اطاعت اور بندگی، کہ انسان اللہ کے حکم کا تابعدار بن جائے، مسلم بن جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تابعداری اور وفاداری اللہ کو مطلوب ہے۔ لہذا اس کے نتیجے میں انسان کو اخروی زندگی میں نیکی کی صورت میں اجر اور ثواب ملے گا، اور یہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کا پلڑا بھاری وہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا اعمال صالحہ سے ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ ہمیشہ کے لیے جہنم چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مہربانی اور فضل سے، اپنی رحمت خاص سے کچھ اوقات اور کچھ مقامات متعین فرما دیے ہیں کہ اس میں انسان جب یہ اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اجر میں، ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو نتیجتاً نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، نتیجتاً آخرت کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعمال صالحہ قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور جب انسان اعمال صالحہ میں مستقل لگا رہتا ہے تو پھر قرب الہی کے بعد اگلی منزل محبوبیت الہی کی منزل کو پا لیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ اوقات، مقامات متعین کیے تاکہ اس میں انسان اپنے اعمال صالحہ میں اضافہ کرے، اجر میں اضافہ کرے، قرب الہی اور محبوب الہی کے حصول میں لگا رہے۔ اس حوالے سے رمضان المبارک وقت ہے جس میں انسان یہ عمل کر سکتا ہے، اپنے اعمال میں خوبی اور بہتری لے آتا ہے۔ دوسرا ہے عشرہ ذی الحجہ،
اسی طریقے سے مقامات میں مکہ مکرمہ، مسجد الحرام، ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد نبوی، مسجد قباء، مسجد اقصی، فضیلت ہے، اجر ہے۔ تو وہ ان اعمال کے نتیجے میں انسان کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ مقامات ہیں اور یہ اوقات ہیں۔ عشر ذی الحجہ، اس حوالے سے میں نے ابھی سورہ الفجر کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرما رہے کہ اس جگہ لیال عشر، 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ، ابتدائی عشرہ، یہ مراد ہے۔ اس کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس لیے قرآن میں اس پر قسم اٹھائی گئی ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد ایام معلومات، متعین دن، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ لہذا تعلیم دی گئی ہے کہ ان میں جو ہے کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل جو باقی دنوں میں کیا گیا ہو اللہ کو زیادہ محبوب نہیں بنسبت اس عمل کے جو اس عشرے میں کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی زیادہ محبوب نہیں ہے باقی دنوں کے عمل کے نتیجے میں؟ اور جو عمل عشرہ ذی الحجہ میں کیا گیا اس سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ عمل، زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا گیا ہو، الا یہ کہ کوئی جہاد میں گیا اور وہ خود بھی شہید ہو گیا اور اس کی سواری بھی ختم ہو گئی، تو یہ تو بہت بڑی قربانی ہے، تب تو اس کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے بالمقابل ان 10 ایام میں کیا گیا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ان ایام میں حج ادا ہوگا، 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جائے گا، پھر قربانی 10 ذی الحجہ کو ہوگی۔ انہی ایام میں حجاج کرام عمرہ کر رہے ہیں، انہی ایام میں نوافل روزے ہوتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ آئے گا، صدقات کا اہتمام ہوتا ہے، نمازیں ادا ہو رہی ہوتی ہیں، غرض متعدد عبادات ہیں جو ایک عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو یہ فضیلت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 9 دن ذی الحجہ کے، 10واں دن تو عید کا ہوگا، تو 9 دن ذی الحجہ کے، 10 محرم اور ایام 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ سیدہ حفصہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم، ذی الحجہ کے روزے یعنی 1 سے 9 ذی الحجہ تک کے روزے، ایام 20 کے روزے اور فجر کی 2 رکعت سنتیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ پھر عشرہ ذی الحجہ میں یوم عرفہ کا روزہ، اس کی بہت بڑی فضیلت، 1 سال پہلے 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان ایام میں تعلیم دی گئی ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کا اہتمام ہو۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابہ عشرہ ذی الحجہ جب شروع ہو جاتے تو بازاروں کی طرف نکل جاتے اور بلند آواز میں تکبیر ادا کرتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔
لوگ ان کو سن کر کے خود تکبیر شروع کر دیتے تھے، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یاد آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر مطلق، یعنی اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہر وقت اس کا ذکر کا اہتمام کیا جائے گا۔ دوسرا ہے تکبیر مقید، یعنی جس کے لیے وقت متعین ہے، وہ ہے 9 تاریخ کو، یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد تک ایک مرتبہ بلند آواز میں مردوں کو اور آہستہ آواز میں عورتوں کو یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ وہ تکبیر مقید ہے، اور یہ تکبیر مطلق یعنی ہر وقت تکبیر ادا کرتے رہیں۔ لہذا یہ انتہائی قیمتی وقت آ گیا ہے، اہتمام کریں عبادات کا، نماز ہے، ذکر ہے، صدقات ہے، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں اس میں بھرپور حصہ لیں، یہی اعمال آخرت میں کام آئیں گے۔ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے مسنون اور مستحب عمل یہ ہے کہ وہ ایام ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے صفائی کر لیں، بال ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ جب یہ ایام شروع ہو تو پھر اس کے بعد بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کر لیں۔ تو یہ عمل مسنون ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو صرف مستحب عمل اس نے چھوڑ دیا، قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، قربانی پھر بھی ہوگی۔ اسی طرح وہ حضرات جو قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، اگر وہ بھی ان ایام میں اس کا اہتمام کر لیں کہ وہ ناخن بال نہ کاٹے تو انشاءاللہ تعالی اجر انہیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ آج کا پہلا مضمون تھا عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے۔ دوسرا مضمون قربانی کے حوالے سے ہے۔ قربانی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، 9 آیات میں قربانی کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے امت کے حوالے سے تعلیم دی گئی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہر امت کے لیے اللہ فرما رہا ہے ہم نے طریقہ مقرر کیا ہے قربانی کا، تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بخشے ہیں اس پر اللہ کا نام لیں گے۔ لہذا یہ حکم امت کو بھی ہے، پیغمبر کو بھی ہے اور امت کو بھی ہے۔ قربانی گویا کہ ایک مشروع عمل ہے، شریعت کا ایک حکم ہے، اور یہ اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کی ایک پہچان ہے۔ جس طرح مسجد اسلام کی شعار ہے، اذان شعار ہے، حج شعار ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی ایک شعار ہے۔ شعار مطلب علامت، پہچان، کہ اسلام کو نمایاں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اس حکم پر اس طرح عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو اس کے لیے متعین فرما دیا۔ 10 ذی الحجہ کیوں متعین فرمایا؟ اس کا سبب کیا تھا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، عملاً چھری چلا دی تھی، لیکن اللہ کو اسماعیل کی جان لینا مقصود نہیں تھی، صرف امتحان مقصود تھا۔ پھر جنت سے مینڈا آیا اور اس کی قربانی کی گئی، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر سال 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتے تھے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخ کو قربانی کے لیے متعین کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق اس تاریخ کو قربانی کر لی، تو قربانی کے حکم پر بھی عمل آ گیا اور سنت ابراہیمی پر بھی عمل آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 ذی الحجہ کو قربانی ادا فرماتے تھے۔ لہذا اب امتی مسلمہ جو قربانی کرتی ہے تو یاد رکھیے یہ صرف سنت ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سنت ابراہیمی تھا، لیکن امت کے لیے یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا کہ دو اولو العظم جلیل القدر انبیاء کا ایک عمل ہے جس کو امت نے جاری رکھا ہوا ہے، زندہ رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 10 سال مقیم رہے، ہر سال قربانی ادا کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اس پر عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، فرمایا کہ وہ پھر ہماری عید گاہ نہ آئے۔ یہ سخت وعید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دی ہے جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے۔ لہذا ان احادیث کی روشنی میں تمام فقہائے امت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ قربانی کو کرنا چاہیے، قربانی کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اختلاف قربانی کے درجے میں ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی علمی تحقیق یہ ہے کہ یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بمقدار نقد رقم، سامان تجارت، ضرورت سے زائد سامان وغیرہ موجود ہے، وہ صاحب استطاعت، اس پر اپنی قربانی لازم۔ گھر میں 4 افراد صاحب استطاعت تو چاروں پر قربانی ہوگی، ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ بیوی کے پاس زیور ہے، نقد رقم ہے، اس پر اپنی قربانی واجب ہوگی۔ شوہر صاحب استطاعت، وہ اپنی قربانی خود کرے گا۔ بالغ بچے صاحب استطاعت، وہ اپنی قربانی خود کریں گے۔ یہ رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ جبکہ ہمارے باقی 3 امام، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان تمام ائمہ، ان 3 کی تحقیق یہ ہے کہ قربانی بہت ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے درجے کے اعتبار سے، لیکن ترک کا کوئی قائل نہیں ہے۔ لہذا امت جس طرح ماضی سے اس پر عمل کرتے ہوئے آئی ہے، آئندہ بھی اسی طرح عمل کرتی رہے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ